ٹھیک ہے. ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر انہی کو دیکھا جاتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں, یونیورسٹی میں وہ بچے, وہ اسٹوڈنٹ بہت ایوریج ہوتے تھے یا بلو ایوریج ہوتے. اس چیز کی ریزن کیا ہے کہ ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, بہت کامیاب جا رہا ہے کلاس کے اندر, لیکن جو ہی وہ کلاس سے باہر جاتا ہے, جو ہی وہ اسٹوڈنٹ سے یونیورسٹی سے باہر قدم رکھتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے وہ نیل ہے, وہ مارکیٹ میں زیرو ہے. کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ دیکھو, تعلیمی نظام میں صرف کرائٹیریا نمبر ہے, جی پی ہے. ٹھیک ہے. 2 صلاحیتوں سے پورا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. رٹا لگانا, پریزنٹ کرنا. یہ صلاحیت کوئی صلاحیت ہے؟ رٹا لگانا, پریزنٹ کرنا. آپ دنیا کے بڑے بڑے ڈیلیور کرنے والے دیکھ لیجئے, وہ تقریباً ایوریج تھے. بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام نکال لیجئے, وہ اکیڈمک اپروچ میں نمبر لینے میں زیادہ آگے نہیں تھے, لیکن ان کی ریسرچ اپروچ اچھی تھی. مثلا سائنٹسٹ کی بات کریں, سائنٹسٹ ایک کام ہے, باقاعدہ فیلڈ ہے, کیریئر. اس کے لیے تجسس پایا جانا چاہیے. پھر تجسس کے ساتھ ایک فیلڈ ہونی چاہیے جس میں آپ نے تجسس رکھا ہوا ہے. پھر آپ میں صبر ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, پھر آپ کی اگین آبزرویشن ہونی چاہیے, پھر ڈیٹا انالیسس اور ڈیٹے کو انٹرپریٹ کرنا, جو ریزلٹس نکالنے ان کے معنی نکالنا کہ اس کا مطلب بھی کیا ہے. یہ ساری اگر سکلز ہے تو آپ سائنٹسٹ ہیں. ہم بات کر رہے تھے کریئر کے حوالے سے. کریئر میں جو لک ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی میتھولوجیز ہوتی ہیں جس کو بندہ اوبے کرتا آتا ہے, یا اس کے کہیں نہ کہیں ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, لیکن اس پر پورا نہیں آ پا رہا, اسے پے بیک نہیں کیا جا رہا, قسمت کہیں نہ کہیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. سر, یہ قسمت کا کیا بیچ میں رول ہے؟ لک کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ اچھا دیکھو, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ قسمت کو نہ سمجھتے ہوئے قسمت کہہ رہے ہوتے ہو. اچھا, اگر سمجھنا شروع کرو تو آپ کے اپنے مزاج, دلچسپیوں, انٹرسٹ کا نام بھی کہیں قسمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہیں نہ کہیں قسمت کو خود بناتے بناتے بنا رہے ہوتے ہو. اچھا, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ قسمت ہی سب کچھ ہے, جب اختیار نہیں ہوتا, لیکن جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے وہ بھی تو قسمت ہوتی ہے. سو جب آپ جاننا شروع کرتے ہو کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس امکانات کیا کیا ہے, میرے لیے ممکن کیا کیا ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا, فیصلے کی گھڑی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. فیصلے کے لمحے میں تقدیر اپنا کام کرتی ہے. فیصلے کے لمحے میں جب آپ فیصلہ کرتے ہو نا, ہاں یا نہ کا, اس لمحے میں پوری کی پوری تقدیر بن جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم فیصلے کے لمحے کو بڑا لائٹ دیتے ہیں. اسی وجہ سے تو اپنے فیصلوں میں اللہ کو شامل کرنا چاہیے. آپ اپنی چالاکی, اپنی سمجھ, اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہو تو اکثر غلط ہو جاتا ہے. آپ اپنے فیصلوں کو بہترین کر کے اللہ پہ چھوڑتے ہو کہ یا باری تعالیٰ, میں نے اپنا کام مکمل کیا, اگر تو میرا ہاتھ پکڑے گا تو یہ میرا چھوٹی سی کاوش, چھوٹی سی کوشش, اور شاید ممکن ہے بہت عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے, تو اس میں برکت ڈال دے گا تو میری آئندہ زندگی بہتر ہو جائے گی. ہم کیریئر کے حوالے سے بھی ایک ریکمینڈ کرتے ہیں اپنی ورکشاپس میں. میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کبھی کبھی اللہ سے دعا کیا کرو, یا باری تعالیٰ میری زندگی ضائع نہ ہو, میری زندگی, میرے کام ایسے کام ہو کہ مجھے تیری محبت, تیرا قرب نصیب ہو. جب ہم اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اچھی چیزیں چل کے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم خود ہی سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں, خود ہی سارا کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں ماننا پڑے گا ایک نظام ایسا نظام ہے جو اللہ کا نظام ہے, جو دکھتا نہیں ہے, جو کہیں نہ کہیں خاموشی سے چل رہا ہے اور چلتے چلتے ہماری طرف آ رہا ہے. جب آپ منزلوں کو اپنی منزلیں ہی سمجھو گے تو پھر منزلیں وہ نہیں ہوں گی جو آپ کی طرف, آپ خود چل کے گئے منزلوں کی طرف. منزلیں ایک وہ بھی تو ہوتی ہیں جس کے بارے میں حضرت علی نے نہج البلاغہ میں کوٹ کیا کہ ایک منزل وہ ہوتی ہے جو آپ کی طرف خود چل کے آتی ہے, وہ آپ کی تقدیر بنتی ہے, وہ آپ کا نصیب بنتی ہے. ہمیں اپنی کوشش, اپنی کاوش, اس پہ پورا یقین ہے. اللہ کے دیے ہوئے نصیب کا گھر بنا لیا, حاضر محدود کرنے والا, تاریخ سے دیکھنے والا, انسانی پیراڈائم میں سوچنے والا, فضل کو بڑا چھوٹا کر کے سوچتا ہے. اللہ کے نظام میں فضل تو بہت بڑا فضل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ رحمت کر دے, کرم کر دے, تو اللہ بیٹی دے دیتا ہے. اچھا, یہ کرنے لگ پڑتا ہے. آپ کی یہ سائنو ہوا ہو نا, پورا سسٹم خراب ہوا ہو, روٹی کا سواد کوئی نہیں آتا, بارشیں ہو جائے نا تو پوری کی پوری رحمت محسوس ہوتی ہے. اللہ رحمت کر دے, گھر مہمان آ جاتا ہے, گھر مہمان آئے آپ کو ٹکر پکا کے کھلانا پڑتا ہے. اندازہ لگاؤ, جس کا دسترخوان آباد ہو گیا اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ سو خوش نصیبی کو جمع کرنے والا, سمجھنے والا کہ جمع ہونے سے خوش نصیبی ہے, بے وقوف ہے. بانٹنا خوش نصیبی ہے, آسانی پیدا کرنا خوش نصیبی ہے, رحمت بننا خوش نصیبی ہے, آسانی پیدا کر دینا خوش نصیبی ہے, کسی کے لیے ویل وشر ہونا, دعا گو ہونا, یہ خوش نصیبی ہے. اللہ کے راستے کا مسافر ہونا خوش نصیبی ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا یہ خوش نصیبی ہے.